راجہ محسن ہمارے ساتھ موجود ہیں, ثاقب بشیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. دونوں سپریم کورٹ کور کرتے ہیں, اور جو کیونکہ سپریم کورٹ کور کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا اندر کی خبریں ساری سپریم کورٹ کی ان دونوں کے پاس ضرور ہوں گی. ثاقب بشیر صاحب, آپ سے آدھا گلوز اتر گئے ہیں, اب کیا ہوگا؟ یہ تو ایک کل بڑی خبریں آ رہی تھیں, سفید جھنڈا لہرا دیا گیا ہے, یہاں تو توپیں نکال لی گئی. جی کاشف عباسی صاحب, میرے جو ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں پچھلے تقریباً 3 روز کی اگر ہم بات کریں تو یہ خبریں آ رہی تھیں کہ شاید برف پگھل رہی ہے اور اندرونی جو اختلافات ہیں ججز کے وہ اب اس میں کوئی بہتری کی گنجائش ہے. جس طرح گزشتہ روز اٹارنی جنرل کی چیف جسٹس سے ملاقات اور چیف جسٹس کی جسٹس قاضی فائزہ سے ملاقات کی بات کی گئی, تو ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ایک تو یہ ملاقاتیں کوئی غیر معمولی نہیں تھیں, ایک روٹین کا میٹر تھا, اس میں کوئی بھی غیر معمولی ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہوئی. ایون جو اٹارنی جنرل آفس کے جو قریبی ذرائع ہیں وہ بھی یہ بتاتے ہیں, کل یہ خبر آئی تھی کہ جو وزیراعظم ہیں ان کے نمائندہ بن کر یا وزیراعظم سے مل کر وہ اٹارنی جنرل جو ہے وہ سپریم کورٹ گئے ہیں اور وہاں پہ کچھ چیزیں کنوے ہوئی ہیں. اس حوالے سے بھی کوئی ایسی چیز حکومت اور جو سپریم کورٹ یا چیف جسٹس کے درمیان کوئی ایسی ڈیولپمنٹ, کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ جو آگے بڑھ رہی ہو. انٹرنل جو اختلافات ہیں ججز کے, اس حوالے سے بھی آج جو 8 رکنی ایک جو لارجر بینچ بنا ہے اس نے ایک واضح پیغام دیا ہے کہ انٹرنلی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی اندرونی طور پر جو معاملات ہیں ٹھیک کرنے کے لیے یا جو ججز یا جن کے اختلافی نوٹ آتے رہے ہیں, جو ججز اختلافات کرتے رہے ہیں پچھلے جو بینچز تھے ان کے حوالے سے, خاص طور پر جو 184(3) یا بینچز کی تشکیل کے حوالے سے جو اختلافات سامنے آ رہے ہیں, تو وہ آج کا 8 رکنی بینچ اس کا ایک کلیئر پکچر دے رہا ہے کہ ایک all is not well اور تقسیم ہے. بالکل ٹھیک, آپ یہ کہہ رہے ہیں کلیئر پیغام دے رہا ہے کہ تقسیم موجود ہے. محسن, آپ کا بھی یہی خیال ہے کہ یہ تقسیم کا پیغام ہے, اور اس کے آگے کیا کیا, یہ لڑائی کا بھی کو تبلے جنگ بج گیا ہے یا ابھی صرف ایک کیس کیا تھا؟ کیونکہ کل تو کہا جا رہا تھا ملاقات بڑی اچھی ہوئی ہے. دیکھیے بھائی صاحب, بات یہ ہے کہ یہ تمام تر جو لڑائی اس وقت شروع ہوئی ہے نا, جو اس وقت ملک میں آئینی بحران ایک چل رہا ہے, اس کی جو بنیاد ہے وہ آئین کا آرٹیکل 224 سب کلاس 2 ہے. یہ نہیں کہ اس ملک میں 90 روز کے اندر الیکشنز کروائیں. اس اہم آئینی, یہ جو اہم آئینی پوائنٹ ہے, اس کے اوپر جو ہے بہت جو ڈویژن ہے نا وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے, اور اس میں انٹرنلی جو ایشوز چل رہے ہیں, ایکسٹرنلی سپریم کورٹ آف پاکستان پر جو اٹیکس کیے گئے ہیں ریسنٹلی. آپ اگر اس بل کی بات کریں جس کی اب کل 8 رکنی لارجر بینچ سماعت کرے گا, تو یہ بھی جو حکمران جماعتیں ہیں ان کی طرف سے غصے کا اظہار تھا. جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ حکم دیا کہ آئین کے آرٹیکل پر آپ آئین پر عمل کراتے ہوئے 90 روز کے اندر یا کم سے کم تو یہ رد عمل تھا حکومت کا یا پی ڈی ایم کا کہ قانون سازی کر دی گئی. یہ اب جواب ہے سپریم کورٹ کا کہ 8 رکنی بینچ بنا دیا گیا ہے. محسن, دیکھیے بالکل جواب ہے. آپ دیکھیں نا جس طریقے سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے مسلسل چیف جسٹس آف پاکستان کو, سپریم کورٹ آف پاکستان کو, سپریم کورٹ کے کچھ ججز کو. ایک دیکھیں ابھی تو ریسنٹلی ایک ہی قصور نظر آ رہے ہیں ان ججز کا کہ یہ آئین پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین کے مطابق آپ انتخابات کروائیں. آپ یہ تو بتائیں کہ یہ کیا کوئی غلط بات کی جا رہی ہے کہ 90 دن میں جو انتخابات ہیں وہ آئینی تقاضا ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنی حد الامکان ہر ممکن کوشش کی ہے کہ جو ٹیمپریچر ہے کورٹ کے اندر اسے کم کیا جائے, لیکن ڈیفینیٹلی وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. دیکھیں بھائی صاحب وہ نہیں ہو رہا, وہ جو ٹیمپریچر ہے وہ بڑھ رہا ہے, ہر روز آتے دن کے ساتھ یہ ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے. ثاقب بشیر صاحب, پر پارلیمنٹ قانون سازی کرتی ہے. اٹ از دیئر جاب ٹو فارمولیٹ لاز, قانون بنانا, اور اس میں اکثریت لوگوں کا خیال ہے کہ 3 سے 5 لوگ یہ فیصلہ کر لیں کہ کون سا 184(3) کے تحت اٹھانا ہے کیس یا کیا بینچ بنے گا, اس میں کوئی خرابی تو نہیں ہے. مور پیپل ڈیسائیڈ, ہیں بھی ججز سارے. بالکل جی بالکل, اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. اور ہم اگر جو ہماری جوڈیشل ہسٹری ہے اس پہ نظر دوڑائیں تو سابق چیف جسٹس افتخار چودھری جو ہے ان تب سے لے کر آج تک یہ ایک ڈیبیٹ رہی ہے ود ان جوڈیشری اور آؤٹ سائڈ جوڈیشری کے جو اس قسم کی 184(3) کی جو پاورز ہیں یا بینچز کی تشکیل ہے, جو فکسیشن ہے, اس کے حوالے سے یہ اس میں کوئی ایسی ریگولیٹ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. یہ ود ان جوڈیشری بھی ایک ڈیبیٹ رہی ہے. اور بظاہر جو بار کاؤنسلز کہتی رہی ہیں, سب کہتے رہے, لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ بینچ 8 رکنی بینچ اب پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے درمیان کسی نئی محاذ آرائی کی وجہ بنے گا؟ پہلے ثاقب بشیر صاحب آپ.
جی بالکل، بظاہر تو اسی طرف جو ہے وہ سینیریو لگ رہا ہے کہ اسی طرف جائے گا، اور کل پہلی جو ہے وہ سماعت ہے، اور اس میں جو میں دوبارہ اس پہ جاؤں گا کیونکہ وہ ایک بڑا کلیئر جو پوائنٹ ہے، ایک ڈائریکشن ہے بینچ کی تشکیل کے حوالے سے، کیونکہ جو بینچ کی تشکیل کے حوالے سے جو دیگر 7 ججز ہیں ان میں سے 3-4 ججز اپنی ایک اوپینین دے چکے ہیں کہ جو ریگولیٹ نہیں ہوئی بینچز کی تشکیل اور جو چیف جسٹس کی پاورز ہیں، آج اس میں میرا یہ خیال ہے کہ اس میں ایک جو ہے وہ ہمیں عملی طور پر یہ نظر آیا ہے کہ جہاں پہ اتنی بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ بینچ جو ہے وہ ایک اور سینیریو جو ہے وہ کاشف عباسی صاحب دیکھنا بہت ضروری ہے. یہ پرسپشن کیوں بن رہی ہے کہ سپریم کورٹ کا جیسے ہی بینچ بنتا ہے تو انکلوڈنگ جو رپورٹرز ہیں یا عام عوام ہے یا پبلک ہے، جو لوگ ہیں جو رائے قائم کرنے والے ہیں، وہ ایک ذہن بنا لیتے ہیں کہ اس بینچ سے یہ فیصلہ آئے گا، وہی فیصلہ آتا ہے. تو یہ جو پرسپشن ہے یہ تو سال سال سے ایسے ہی ہو رہا ہے، افسوسناک ہے. یہ بڑے سالوں سے ہو رہا ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، یہ بات درست ہے کہ یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ یہ پتا ہو کہ بینچ اگر یہ ہے تو یہ پہلے سے تقریباً ایک آپ ایجوکیٹڈ گیس کر سکتے ہیں کیا ہوگا. آخر میں یہ بتائیے گا محسن آپ کہ حکومت اس بینچ کو کنٹروورشل کرنے کی کوشش ضرور کرے گی. ذرا اب کل سے ایک بیان بازی کا سلسلہ آپ دیکھیں گے. مزید کیا بینچ کے آپ کے کورٹ کے اندر سے بھی کچھ ہو سکتا ہے، کوئی نوٹس مزید آئیں which will really put this 8-member bench on the back foot؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان یا اس بینچ کو یا ان ججز کو کنٹروورشل کرنے کی کوشش تو آلریڈی شروع ہو چکی ہے، ابھی سے شروع ہو چکی ہے، بلکہ کافی دیر پہلے سے شروع ہو چکی ہے. مسلسل جو ہے وہ اٹیکس بھی کیے جا رہے ہیں. دیکھیں اگر آپ نے کسی آئین کو کسی آرٹیکل سے آپ کو پرابلم ہے نا، تو آپ نے آئین کا آرٹیکل 2/3 میجورٹی سے بدلانا ہے. آپ ایکٹ کے ذریعے یا صرف پارلیمنٹ میں سمپل بل لا کے یا قانون سازی کر کے تو آئین کا آرٹیکل نہیں بدل سکتے. جہاں تک یہ بات ہے کہ انڈرسٹوڈ ہے کہ فیصلہ کیا آنا ہے، تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آئین کا آرٹیکل یہ کہتا ہے کہ 90 روز میں الیکشن ہونے ہیں، تو آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، میجورٹی آف دا پبلک کو بھی پتا ہے کہ یہ 90 روز میں الیکشن ہونا آئینی تقاضا ہے. جنہوں نے اسمبلیاں تحلیل کی ہیں ان کے ذہن میں بھی یہی تھا کہ ہم نے 90 دن میں ہمیں الیکشن ملے گا، اور اب ان کو الیکشن نہیں مل رہا، تو انہوں نے بھی آئین کی انہیں نہیں پتا تھا کہ وہ آئین کو بلوں کے ذریعے اور ایکٹس کے ذریعے جو ہے وہ بدلا جانے کی کوشش کی جائے گی، اور جو قراردادوں کے ذریعے بھی کوشش کریں گے ان کو کنٹروورشل اور جو لوگ اس آئین پر عمل درآمد کی کوشش کریں گے ان کو جو ہے وہ کنٹروورشل کرنے کی کوشش کی جائے گی، ان سے استعفوں کے مطالبے کیے جائیں گے، ان کے خلاف جو ہے وہ چھوٹے موٹے جو وکیل ہیں وہ ریفرنس دائر کریں گے. آتے جاتے کوئی بندہ یہاں پہ ایک پرچی دے جائے گا کہ جی میری طرف سے بھی ایک شکایت وصول کر لیں. تو یہ کسی کے بھی ذہن میں نہیں تھا کہ آئین پر عمل درآمد کرانے کے لیے جو لوگ جائیں گے ان کے ساتھ یہ ہوگا. ٹھیک، اور لیکن یہ مسئلہ اس کا بہت سے آف شوٹس ہیں، عدالت کے اندر کے مسائل ہیں، ٹیکنیکل مسائل ہیں. ججز کہتے ہیں کہ کس طرح بینچ بننے چاہیے، اس کا فیصلہ ہونا چاہیے. حکومت اور معافی چاہتا ہوں پارلیمنٹ، پی ڈی ایم جماعتیں اور سپریم کورٹ آمنے سامنے ہیں. سپریم کورٹ کو پارلیمنٹ چاہتی ہے کہ ایک سرٹن طریقے سے چلے، وہ الیکشن نہیں کروانا چاہتے، بنیاد سارے کی یہ ہے. لیکن اس کے نیچے جو بہت سے دوسرے مسائل سپریم کورٹ کے وہ بھی سامنے آ گئے ہیں. لڑائی زیادہ بڑھ گئی. اگر یہ سارے آپس میں دست و گریباں ہوتے جو نظر آ رہے ہیں، یہ اس نظام کے لیے کچھ زیادہ اچھا نہیں. سارے ٹھنڈے ہوں، 2 قدم پیچھے لیں، مسائل حل کریں، معاملات ٹھیک کریں. ہو سکتے ہیں جو گڈ پریکٹسز ہیں، سب کو پتا ہے گڈ پریکٹسز کیا ہے. کوئی حرج نہیں ہوتا اگر ایک قدم پیچھے کر کے ہم گڈ پریکٹسز کی طرف بھی جائیں، حکومت بھی گالم گلوچ اور بیان بازی سے پیچھے ہٹے، تو مسائل حل پاس ہو سکتے ہیں. اسی لیے بہتر ہے کہ ان مسائل کو حل کریں بجائے اس کے کہ عدت کے مسائل کی طرف ریاست اور سیاست بھاگنا شروع کر دے کہ عدت پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی. اس کے اوپر بھی آپ کو بریک کے بعد بات کرتے ہیں.